کہ جو میرے بندے ہیں ان کی ایک نشانی یہ ہے وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، کہ وہ زنا کے قریب نہیں جاتے، وہ زنا نہیں کرتے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ مومن کی نشانی تو یہ ہے کہ یہ اس کے قریب ہی نہیں جاتا، یہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جاتا، یہ اتنا منحوس عمل ہے۔ اس حوالے سے یہ 3 جملوں کو سنیے۔ فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اس کا باطن پریشان کرتا ہے، یعنی بے چینی لگی رہتی ہے، باطن میں اجالا نہیں ہے، باطن میں نور نہیں ہے، تو فکر کرے، غور کرے کہ اس کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے۔ اگر حرام کی کمائی ہے تو بے چین انسان رہتا ہے، کیونکہ جو اندر کا نور ہے اس کو اللہ سلب کر لیتے ہیں۔ بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رزق حلال نہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ انسان کوئی عبادت کرتا ہے لیکن عبادت کے اندر لذت کو نہیں پاتا، تو وہ غور کرے کہ اس کی نگاہیں تو نہیں بھٹکی ہوئی، وہ اپنی ان نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کیونکہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، اپنی نگاہوں پر پہرا نہیں بٹھاتا اور نگاہوں کا زنا کرتا ہے، اس بندے کی عبادت سے لذت کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ وہ نماز تو پڑھ رہا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے کہ اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، اس کو کوئی عبادت کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ سجدے تو کر رہا ہے لیکن لذت محسوس نہیں ہوتی، وہ ذکر تو کر رہا ہے لیکن وہ اس کو لذت محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں، جو اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھتا ہے، پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے تو دل ہی نہیں کرتا کہ وہ سر اٹھائے، پھر پنڈلی پر تیر لگا ہو اس کو اس تیر کی تکلیف ہی محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ تیر لگا ہوا تھا، جب نکالنے کی کوشش کرتے تو درد ہوتی، کہا بھی مجھے نماز پڑھنے دو۔ نماز جب پڑھ رہے تھے تو حالت نماز میں تیر نکالا گیا تو ذرا سی انہوں نے اف تک نہیں کی، کیونکہ لذت کے اندر، اس عبادت کی لذت کے اندر اتنے محو تھے کہ دنیاوی تکالیف بھی ان سے دور ہو جاتی تھی۔ تو ہم تو اس مقام پر تو نہیں پہنچ سکتے، وہ مقام تو وراء الورا ہے، چلے کم از کم اتنا تو ہو کہ جب ہم حالت نماز میں کھڑے ہوں تو ہماری توجہ ادھر ادھر نہ جائے، توجہ تو نماز میں رہے۔ آج تو یہ حالت ہے کہ حالت نماز میں ہوتے ہیں، توجہ پتہ نہیں کہاں کہاں کی سیر کرتی رہتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نگاہوں کی حفاظت کرنے سے یہ دولت نصیب ہوتی ہے کہ عبادت کے اندر لذت اور حلاوت اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تیسری چیز کہ زنا کسی نے کر لیا، اللہ اکبر، پہلا کہا کہ نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے تو لذت اٹھ گئی، لیکن زنا کرنے سے تو ایمان ہی اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے، ایمان اٹھ جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس قبیح گناہ میں مرتکب ہوتا ہے، اس حالت میں اس کا ایمان اس کے اندر سے جدا ہو جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اس دوران اگر اس کی موت واقع ہو تو اس کی موت ایمان پر نہیں ہوئی، اس کی ایمان پر موت نہیں ہوئی بلکہ اس کی کفر پر موت ہوئی ہے۔ وہ حالت کفر میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، اور حالت کفر میں جو مر گیا پھر اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اس قدر یہ سخت گناہ ہے۔ امام یافعی رحمہ اللہ کا انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اس واقعے کو میں سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اس سے پہلے حضور نے فرمایا کہ 7 قسم کے خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا کہ جس کو مرد ہو یا عورت ہو، اس کو کسی نے زنا کی دعوت دی اور وہ قادر بھی تھا، یعنی قدرت رکھتا تھا یہ عمل کبیح کرنے کا، لیکن اللہ کے خوف سے اس نے یہ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روز قیامت میں اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، اس کو عزت دوں گا، احترام دوں گا۔ امام یافعی فرماتے ہیں ایک شخص تھا، وہ ایک تاجر کی دکان پر کام کرتا تھا، وہ تاجر کپڑے کا کام کرتا تھا۔
بڑا حسین و جمیل وہ نوجوان تھا، جس طرح وہ ظاہری طور پر حسین تھا، باطنی طور پر اس سے زیادہ حسین تھا۔ ایک خاتون آئی کپڑا خریدنے کے لیے، اس کی نگاہ اس پر پڑی اور اس کے افکار بدل گئے، اس کی سوچ بدل گئی اور ایک بد نظریہ اس کے ذہن میں آیا۔ اس نے کافی سارا کپڑا خریدا اور کہا کہ اس جوان کو کہو کہ میرے گھر میں کپڑا چھوڑ کے آئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ جب گھر میں گیا اس نے دروازہ بند کر لیا اور جو اپنا بد ارادہ تھا اس کے سامنے ظاہر کیا۔ اس نوجوان نے کہا دیکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے، تم بھی اس سے بچو، مجھے بھی اس سے بچا ہی رہنے دو۔ اس نے کہا دیکھو دیکھ کوئی نہیں رہا، کون دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ لاکھ منتیں کی، ہاتھ جوڑے، لیکن وہ خاتون تھی کہ تلی ہوئی تھی اور وہ صاحب ثروت تھی، پیسے والی تھی۔ تو اس نے کہا اچھا مجھے رفع حاجت کے لیے جانا ہے، اس کے بعد میں آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ رفع حاجت کے لیے جب جاتا ہے، اندر جا کے وہاں جو غلاظت ہوتی ہے اس غلاظت کو اپنے کپڑوں پر لگاتا ہے، اپنے جسم پر لگاتا ہے۔ اس حالت میں باہر نکلتا ہے۔ وہ جب اس حالت میں اس کو دیکھتی ہے وہ کہتی ہے تو بڑا ہی پاگل ہے، مجنوں ہے۔ دروازہ کھولتی ہے، نکل جا میرے گھر سے، دفع ہو جا۔ گھر سے نکلتا ہے، قریب کوئی چشمہ ہے، وہاں جا کر وہ اپنے دامن کو بھی دھوتا ہے، اپنے جسم کو بھی دھوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اے اللہ یہ دیکھ میرا دامن تو خراب ہوا، یہ کپڑوں والا دامن، لیکن میرے من کا دامن آج بھی اجلا ہوا ہے، تیرے خوف سے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اے اللہ میرا اندر آج بھی تیری محبت میں جگمگا رہا ہے، میں آج قدرت رکھتا تھا لیکن تیرے خوف سے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ امام یافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تک وہ بندہ زندہ رہا اس کے جسم سے خوشبوئیں آتی رہی۔ اس کا نام لکھا ہے مغیرہ، مغیرہ نام تھا اس کا، تو لوگ اس کو پھر مغیرہ نہیں کہتے تھے، مغیرہ مشکی کہتے تھے۔ مشک کہتے ہیں یہ خوشبو کو، کہ یہ وہ مغیرہ ہے جس کے اندر سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے معزز اور محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا جوان چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی عزت اور احترام یہ دیں گے کہ جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان کو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اپنے سائے میں جگہ دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا